لیکن عورت جنت میں بھی جا سکتی ہے. بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں, 4 کام کر لے عورت جنت میں چلی جائے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ايما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها, جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے, رمضان کا روزہ رکھے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, دخلت من ای ابواب الجنت شاءت, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. اے اللہ کی نیک بندی, تو جس گیٹ سے جنت میں جانا چاہے جا سکتی ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, اگر جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی تو آپ یہ کیوں بھول گئی کہ ایسی عورتیں بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہیں جن کو مریم کہا جاتا ہے, جن کو آسیہ کہا جاتا ہے. آسیہ فرعون کی بیوی, فرعون جیسے ظالم انسان کی بیوی. فرعون اتنا بڑا ظالم ہے اور اللہ نے اس کی بیوی کو ایمان والا بنا دیا. اور یہ اللہ کی نیک بندی جب اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے, فرعون اپنے محل سے نکال دیتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. اپنے محل کو چھوڑ کر کے, اپنے شوہر کی حویلی کو چھوڑ کر کے جیل کی تاریکی میں, جیل کے اندر اپنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی فرعون کی بیوی اللہ سے دعا کرتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ تیری توحید کے لیے, تیرے دین کے لیے, اے اللہ میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا, اے اللہ اپنی اس بندی کو تو جنت میں ایک محل عطا فرما دے, اے اللہ اس ظالم فرعون سے مجھ کو نجات دے دے. اللہ نے قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رشتہ کیسا تھا, اللہ کے یہ دیکھا جائے گا کردار کیسا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی, دونوں نبیوں کی بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی. اتنے بڑے نبیوں کی بیوی ایمان نہیں لائی تو قرآن کہتا ہے فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی. نبی کی بیوی ہے اور ایمان نہیں لائی تو جہنم میں چلی گئی, اور فرعون کی بیوی ہے اور ایمان لائی تو جنت میں چلی گئی. میری پیاری ماں اور بہنوں, آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے. آپ کے لیے مثال مریم ہے اور آپ کے لیے مثال آسیہ ہے. قرآن کہتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَآتِينَ الزَّكَاةَ, زکات دیا کرو. عورت جو زیور پہنتی ہے, عورت جو کنگن پہنتی ہے, جو گلے میں ہار پہنتی ہے, جو کان میں ایئر رنگ پہنتی ہے, اگر سونے کا ہار ہے, سونے کا زیور ہے اور 85 گرام یا اس سے زیادہ کا ہے, اور چاندی کا زیور ہے اور 595 گرام یا اس سے زیادہ ہے, اس پر سال میں 2.5% زکات دینا ہے. عورت کو اگر شوہر زکات نکال دے بہت اچھی بات ہے, اگر شوہر نہیں نکال رہا ہے تو بیوی کو اس کی زکات نکالنی پڑے گی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اے ایمان والی عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہنا اور رسول کی اطاعت کرتی رہنا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اے نبی کے گھر کی عورتوں, اللہ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے کیونکہ اللہ تم کو ہر گندگی سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَذُكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی عورتوں, تمہارے گھروں میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے اور حدیث پڑھی جاتی ہے, اس کو یاد کیا کرو. آج ہماری عورتیں قرآن و حدیث کیا یاد کریں گی؟ بریلی کا نیوز آپ نے سنا ہوگا, مدرسے میں پڑھی ہوئی لڑکی آج مرتد ہو گئی اور کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی. یہ حالات ہو گئے ہمارے ملک کے. ہماری مسلمان بہن غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے, کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کوتاہی ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن تو پڑھا دیا کسی مولوی صاحب کے ذریعے, مگر قرآن کا مطلب نہیں پڑھایا. ہم نے اپنی بچیوں کو کبھی مدرسے میں نہیں بھیجا. بچیاں اسکول گئیں, کالج گئیں, یونیورسٹی گئیں, پڑھ تو لیا, لکھ تو لیا, ایجوکیٹڈ تو بن گئیں, مگر ہماری بچیوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اللہ کے واسطے ہوش کا ناخن لو, اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ, اپنی بچیوں کو اسلام سکھاؤ, اپنی بچیوں کو توحید سکھاؤ.
اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے اللہ فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ یہ مدرسے جہاں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، ان مدرسوں کے لیے آج بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ آج ہمارے بنگالی زبان میں وہ بیچارے نظمیں پڑھ پڑھ کے اور شعر پڑھ پڑھ کے آپ سے چندہ مانگتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ خود آگے بڑھ کے دیتے، جس کی 10,000 کی طاقت ہے وہ 10,000 دیتا، جس کی 1,00,000 کی طاقت ہے وہ 1,00,000 دیتا، ان مدرسوں کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑتی۔ مگر ہائے، آج ان مدرسوں کو ہم نے اتنا کمزور بنا دیا، جب تک گھر گھر جا کے لوگ بھیک نہ مانگے یہ مدرسے نہیں چل سکتے۔ میرے بھائیوں، اپنی بچیوں اور بچوں کو ان مدرسوں میں دین کی تعلیم دو، تبھی آپ کی بچیاں بچ سکتی ہیں۔ اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے مسلمان کے گھر میں قرآن و حدیث کا درس ہونا چاہیے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً، سال میں آپ نے ایک بار جلسہ کرا لیا بہت اچھی بات ہے، لیکن وقتاً فوقتاً کسی عالم کے ذریعے یا عالمہ کے ذریعے گھر گھر بھی چھوٹے چھوٹے پروگرام ہونے چاہیے، عورتوں کے مخصوص پروگرام ہونے چاہیے۔ آج کتنی عورتیں ہیں نماز کا طریقہ ان کو نہیں آتا، وضو کا طریقہ ان کو نہیں آتا، غسل کا طریقہ ان کو نہیں آتا، پاکی ناپاکی کے مسئلے ان کو نہیں آتے، توحید کا مسئلہ ان کو نہیں آتا، شرک کیا ہے ان کو نہیں آتا۔ کتنی عورتیں ہیں کتنے شرکیہ کاموں میں پڑی ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی عورتوں، اپنے گھروں میں قرآن و حدیث جو پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کرو۔ اور آخری دو بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آپ سردی میں بیٹھے ہیں، مجھے احساس ہو رہا ہے، میں اس اسٹیج پر بیٹھا ہوں، یہاں لوگ بیٹھے ہیں، سردی کم محسوس ہو رہی ہے، آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی۔ دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گھر کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا ہے میرے بھائی، گھر میں محبت پیدا کرو، بیوی اپنا حق ادا کرے، شوہر اپنا حق ادا کرے۔ آج شوہر آتے ہیں مولوی صاحب ایسی تقریر کیجیے عورت ایک دم میری خدمت گزار بن جائے۔ عورتیں یہ چاہتی ہے ایسی خدمت ایسی تقریر کرے کہ شوہر بالکل ان کے تابع دار ہو جائیں۔ بیوی چاہتی ہے شوہر اس کا حق ادا کرے، شوہر چاہتا بیوی اس کا حق ادا کرے۔ آؤ اپنے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی عورت ہے؟ بڑے غور سے سننا میری ماں، رات رات بھر آپ نے تہجد پڑھ لیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ نے ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ روزانہ 5 پارے قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی، مگر اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی عورت ہے، نبی نے فرمایا 3 کوالٹی جس کے اندر پائی جائے، 3 چیزیں جس عورت کے اندر پائی جائیں وہ سب سے اچھی عورت ہے۔ التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ یا تو الٹی بات ہے، شوہر گھر میں آتا ہے، بال بکھرا ہے، کپڑے مہک رہے ہیں پسینے سے، تیل کی بدبو آ رہی ہے، مسالے کی بدبو آ رہی ہے، ہاں شادی میں جانا ہے تو 1 گھنٹے وہ پورا میک اپ کرے گی، پورے چہرے پر کریم پوتے گی اور پاؤڈر لگائے گی۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ ایسا میک اپ چل رہا ہے کہ اگر عورت جو ہے اس کے موبائل پر اگر وہ فیس لاک لگا لے اور میک اپ کر کے اپنے موبائل پر فیس وہ اوپن کرنے کی کوشش کرے تو موبائل کہے گا محترمہ کون ہے آپ، بچہ نہیں پہچانے گا ماں کو، ایسا میک اپ ہو رہا ہے بیوٹی پارلر کے اندر۔ تو شوہر کے لیے کوئی میک اپ نہیں کر رہی ہے، جبکہ تیرے میک اپ کا حقدار تیرا شوہر ہے۔ جب تجھ کو معلوم ہے میرا شوہر رات کو 10 بجے آتا ہے، 9 بجے بیٹھ جا میرر کے سامنے، آئینے کے سامنے، اور اپنے آپ کو اتنا سجا لے، اتنا سوار لے، اتنا خوبصورت بنا لے کہ شوہر جب باہر کی ٹینشن لے کے آئے اور بیوی کا چہرہ مسکراتا ہوا دیکھے، اس کے بدن کی خوشبو کو محسوس کرے تو شوہر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ دوسری چیز وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر کوئی حکم دے تو مانے۔ یہاں تو ہوتا ہم کیوں مانے، ہم کوئی اس کی نوکرانی ہے، نوکرانی کی بات نہیں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ کوئی مالک اور نوکرانی کا رشتہ نہیں ہے، مگر ہاں اسکول میں ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، ٹیچر کو اسی حساب سے پڑھانا جیسے پرنسپل کہہ رہا ہے۔ اگر ہر ٹیچر پرنسپل بنے گا اسکول بند کرنا پڑے گا۔ گھر بھی ایک اسکول ہے اور گھر کا پرنسپل مرد ہے اور عورت اس کے انڈر میں کام کرے گی۔ اگر شوہر کی کوئی بات ہے تو بیوی کو چاہیے کہ مانے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا، دیکھیے
یہ حدیثیں سن کر کے ہمیں عجیب لگتا ہے اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کہا، مگر جب ہم پریکٹیکل سماج میں دیکھتے تو ہم کو لگتا ہے کہ واقعی اللہ کے پیارے نبی نے بڑی سچی بات کی۔ آپ نے فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے، بیوی کو چاہیے اپنے سارے کام چھوڑ کر کے شوہر کے پاس جائے، وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، یہاں تک کہ اگر وہ چولہے پر روٹی پکا رہی ہے، چولہے پر ہے تب بھی وہ جائے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ بالکل بات ہوئی۔ شوہر اپنی بیوی سے 24 گھنٹے کبھی بھی اس کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، اور اگر بیوی کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو بیوی کو جانا چاہیے۔ اور اگر بیوی انکار کرتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بیوی کا شوہر اس حال میں سو جائے کہ بیوی کو وہ دعوت دے اور بلائے اور بیوی اس کے پاس جانے سے انکار کر دے، بلا کس بھئی کوئی مجبوری ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی بات، وہ الگ بات ہے، اگر بغیر کسی عذر کے بیوی شوہر کی بات ماننے سے انکار کر دے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ معاملہ میاں بیوی کا جو معاملہ ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ اگر بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے جذبات کا خیال رکھے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھے۔ یہ زور زبردستی کا رشتہ نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ ماننے منوانے کا رشتہ ہے۔ اور تیسری چیز وَلَا تُخَالِفْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، بہترین عورت کی تیسری نشانی کہ وہ عورت اپنے مال، اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہے۔ شوہر کی الماری کی چابی اس کے ہاتھ لگ گئی، اب اڑا رہی ہے پیسہ، شاپنگ خوب کر رہی ہے، اب شوہر نے وہ پیسہ کس ضرورت کے تحت رکھا ہے، شوہر کو بغیر بتائے اس کا پیسہ اڑا رہی ہے، غلط ہے یہ۔ یا شوہر نے منع کر دیا فلاں کو گھر میں مت آنے دینا، اس کو گھر میں آنے دے رہی، یہ غلط ہے۔ تو شوہر کی مرضی کا خیال رکھے اپنی آبرو کے سلسلے میں اور اپنے شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اب آ جائیے دوسری طرف، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی مرد مولوی سے یہ سوال نہیں کرتا، سب یہ چاہتے بیوی کو میرے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ بتاؤ مولوی صاحب، لیکن صحابی الٹا سوال کر رہے ہیں، ما حق زوجتی احدنا علیہ، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت، جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ تم باہر کھا رہے ہو دیسی مرغا اور بیوی کو گھر میں بھات کھلا رہے ہو، تم باہر بہترین چیزیں کھا رہے ہو اور بیوی کو اس سے محروم کرو نہیں، جو تم کھاؤ بیوی کو کھلانے کی کوشش کرو۔ وَتَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جس معیار کا کپڑا تم پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ اور معیار کا کپڑا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اگر تم مہنگے کپڑے پہنتے ہو، تم برانڈڈ کپڑے پہنتے ہو تو بیوی کو بھی اچھا کپڑا پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی بیوی کے چہرے پر نہ مارنا۔ وَلَا تُقَبِّ، اور کبھی بیوی سے گالی گلوچ نہ کرنا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور جتنا بھی جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کا جھگڑا گھر کے باہر نہ جائے، اس کو کبھی گھر کے باہر نہ نکالنا۔ یہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی، آپ ماشاءاللہ بڑے چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، 5 ٹائم کی نماز کے آپ پابند ہیں، رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، مگر ایک چیز اگر آپ کے اندر نہیں ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے شوہر نہیں ہیں تو آپ اچھے نہیں ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنی بیوی بچوں کے لیے بہت اچھا ہوں، میں ایک اچھا شوہر بھی ہوں، میں ایک اچھا باپ بھی ہوں۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا کانا یعمل فی بیتہ، اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں جس طریقے سے اور مرد اپنے گھر کی عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ اپنے بہت سارے کام اللہ کے رسول خود کر لیتے تھے، بیوی کو غلام بنا کے نہیں رکھتے تھے، بیوی کو نوکرانی بنا کے نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ بہترین شوہر کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھے۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ، صحابہ تھوڑا آگے نکل گئے، حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھیں، آپ نے فرمایا
اے عائشہ چلو سناٹا ہو گیا ہے، چلو ہم دونوں دوڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے۔ اما عائشہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، دبلی پتلی تھی، وزن کم تھا، جب دوڑنے لگی اللہ کے پیارے نبی پیچھے رہ گئے اور اما عائشہ آگے نکل گئی۔ اما عائشہ کو بہت مزہ آیا، انہوں نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی انی قد سبقتک، میں تو آپ سے آگے نکل گئی، آپ تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی مسکرا گئے، خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور سفر تھا، اس سفر میں بھی آپ نے صحابہ سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ، اور اتفاق سے اس سفر میں بھی حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ بہت دن ہو گئے، چلو ایک بار پھر ہم دونوں ریس کرتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اب اس مرتبہ میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا فربا ہو گیا تھا، میرے بدن پہ تھوڑی چربی آ گئی تھی، جب اس مرتبہ میں دوڑنے لگی تو میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے پیارے نبی آگے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے ہنستے ہوئے فرمایا ہاذہ بتلکا، اے عائشہ شاید تم بھول گئی، اس دن کا بدلہ آج میں نے لے لیا۔ یہ اللہ کے رسول کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، یہ سیرت النبی کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اس طریقے سے اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ان کے جذبات۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں حبشی لوگ نیزوں کا کھیل کھیل رہے تھے، حضرت عائشہ اچک اچک کے دیکھ رہی تھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو؟ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے کندھے پر سر رکھ کر کے اس کھیل کو دیکھنے لگیں، اور تب تک دیکھتی رہی جب تک تھک نہ گئی۔ جب تھک گئی اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی اب میں اندر جاتی ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی اس طریقے سے اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں رشتے محبت سے چلتے ہیں، رشتے قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتے ہیں، رشتے کچھ مان کر کچھ منوا کر کے چلتے ہیں۔ بیوی یہ سوچے شوہر میرے اشاروں پہ ناچے، شوہر یہ سوچے کہ بیوی میری غلام بن جائے، ایسے کام نہیں چلتا ہے۔ یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ سکون کا رشتہ ہے۔ گھر کو اگر جنت بنانا ہے اور گھر والوں کو جنتی بنانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ دو پوائنٹ اور بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، 2 بجنے والے ہیں۔ آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر والے جہنم کی آنکھ سے بچیں اور ہمارے گھر والے نیک بنیں تو نیک لوگوں کو آپ گھر میں دعوت دیں، علماء کو دعوت دیں، صالحین کو دعوت دیں۔ آپ کے دسترخوان پہ نیک لوگ بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، آپ کے بچے ادب سیکھیں گے، آپ کے بچے اسلام سیکھیں گے، آپ کے بچے ایمان سیکھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور اے اللہ جو ایمان والا میرے گھر میں داخل ہو تو اس کو بھی بخش دے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر میں ایمان والوں کو دعوت دیتے تھے۔ آپ اپنے گھر میں شرابیوں کو بلا کے کھانا کھلا رہے ہیں، زانیوں کو بلا کر کے اپنے دسترخوان پہ دعوت دے رہے ہیں، اس سے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ نیک اور صالح لوگوں کو آپ دعوت دیجئے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ جو ہے دعا کیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی برائی ہے، آپ کا بچہ غلط راستے پر چل رہا ہے، آپ کی بیوی اللہ کی نافرمان ہے، آپ اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ 2 دعائیں میں سکھا رہا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے۔ پہلی دعا آپ کو قرآن کے 19ویں پارے میں ملے گی۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخر میں آپ کو یہ دعا ملے گی۔ اللہ کے نیک بندے یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ آپ کی بیوی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب آپ کی بیوی آپ کو نماز کے لیے اٹھائے گی۔ فجر کی 5 بجے اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں جا رہی ہے اور آپ کمبل اوڑھ کے لیٹے ہیں اور بیوی آپ کو جھجوڑ کر کے اٹھاتی ہے، اٹھیے جائیے نماز پڑھیے۔ آپ کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھ کر کے آپ کی بیوی ٹوک رہی ہے، یہ چندے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، مجھے نام نہیں پتا کس نے تعاون کیا ہے، اللہ قبول کرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ کی بیوی اور بچے جب اللہ کے فرما بردار بنیں گے تب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ ایمان والے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے، اتنا نیک بنا دے، دنیا مثال دے۔ متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں، نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک دعا آپ یہ یاد کر لیجئے۔ اور دوسری دعا
جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کو یاد کر لیجئے. رب اغفر لی، حضرت ابراہیم نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میرے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے. اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے. اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو، اپنی اولاد کے عقیدے کے لیے دعا کیا کرو کہ اے اللہ مرتے دم تک میرے بچوں کو توحید پہ رکھنا. ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے ہلاک ہو گئے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو تو بتوں سے بچانا، میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا. اپنی اولاد کی جیسے دنیا کی فکر کرتے ہو میرے بھائی، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کیا کرو. جب بھی دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرو، اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھی دعا کیا کرو. یہ چند باتیں گھروں کی اصلاح کے تعلق سے میں نے رکھی ہیں. امید کرتا ہوں کچھ باتیں کچھ تلخ بھی آ گئی، کچھ کڑوی بھی آ گئی.